بہت سی ایئر لائنز فلائٹ بکنگ کے لیے مختلف آفرز پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ بزنس ٹریولر ہیں یا آپ کا پیشہ مستقل نقل و حرکت کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو ظاہر ہے فلائٹ فیئرز میں سیونگ آپ کی ترجیح ہوگی۔ ہم یہاں 10 ایسے یوزفل ٹپس پیش کر رہے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی اگلی بکنگ میں یقیناً کچھ نہ کچھ کیش سیونگ ضرور کر سکتے ہیں۔ This is Ali Bhai with you and you are watching Dux Level Info۔ بہت سے لوگ مہنگی ٹکٹ صرف اس بنا پر خرید لیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ٹریول پلان کے لیے آلٹرنیٹیو فلائٹس کے کرایوں کا علم نہیں ہوتا۔ اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ فلائٹ بکنگ سے قبل آپ مختلف سرچ انجن سے حاصل شدہ پرائسز کو ضرور کمپیئر کر لیں۔ ایئر ٹکٹ بکنگ کے لیے آپ گوگل فلائٹس، کایاک اور اسکائی اسکینر جیسے سرچ انجن یا ایپس استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سرچ انجن متعدد ایئر لائنز ویب سائٹ کو اسکین کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی سرچ کی گئی ڈیسٹینیشن کے لیے مختلف سستی اور مہنگی آپشنز شو کر دیتے ہیں، جہاں سے آپ بہت آسانی سے کم ریٹ والی سیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے سرچ انجن استعمال کرنے سے ایسی ویب سائٹس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو زیادہ مقبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ نارمل سرچ میں وہ سائٹس ہمیشہ بہت نیچے شو ہوتی ہیں اور آپ سرچ پیج کو سکرول ڈاؤن کر کے ان تک جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ ریگولر ٹریولر ہیں تو آپ مائلیج کریڈٹ کارڈ سے بے حد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایئر لائن کمپنیز اپنے لائل کسٹمر کو یہ کارڈ ریوارڈ کے طور پر ایشو کرتی ہیں۔ آپ کے ہر ٹریول پر آپ کو ایئر لائنز مائلز یا ہیپی پوائنٹس ملتے ہیں جن کو آپ اپنے نیکسٹ ٹریول یعنی ٹکٹ فیئرز یا ہوٹل بکنگ وغیرہ میں ریڈیم کروا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ایئر لائنز مائلز کو ریڈیم کروانے کے لیے وہ آپ کے ٹوٹل کاسٹ کے برابر ہوں، بلکہ آپ جب چاہیں اپنے جمع شدہ ایئر مائلز کو ریڈیم کروا لیں اور باقی اماؤنٹ کیش پیمنٹ کر کے سفر کی کل لاگت بیلنس کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے مائلیج کریڈٹ کارڈ ایکسپائر نہیں ہوتے جب تک کہ آپ کا اکاؤنٹ اس کمپنی کے ساتھ اوپن رہے۔ مختلف ایئر لائنز کمپنیز ڈیفرنٹ اوکیجنز پر ڈیفرنٹ ٹائپس کے پروموشنل آفرز یا پھر سیلز ڈسکاؤنٹس پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ کا ای میل نوٹیفیکیشن اس کمپنی کے ساتھ آن ہے تو وہ آفرز آپ کو بذریعہ ای میل موصول ہو جائیں گی۔ ایسی آفرز زیادہ تر محدود مدت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان کے دوران اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چھٹیوں اور موسم کے لحاظ سے ایئر لائنز کی قیمتیں وقتاً فوقتاً اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکن ڈومیسٹک فلائٹس منگل، بدھ اور ہفتہ کو سستی ہوتی ہیں، لیکن ویکینڈ پر یہی ٹکٹس معمول سے مہنگی ملتی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر سفر کرنے کے لیے ہفتے کے ورکنگ ڈیز سستے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یو اے ای سے پاکستان اور انڈیا ٹریول کرنے کے لیے تھرسڈے اور فرائیڈے باقی دنوں کی نسبت زیادہ کاسٹلی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ ریڈ آئی فلائٹس بھی سستی ہوتی ہیں۔ یہ رات کو 9 بجے کے بعد ٹیک آف کرتی ہیں اور صبح سے پہلے لینڈ کرتی ہیں۔ ان کے سستے ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر بزنس مین اور کچھ عام لوگ رات کے اس دورانیے میں سفر کرنا پسند نہیں کرتے۔ سستے سفر کے لیے آپ ہمیشہ ان دنوں کا انتخاب کریں جن میں ٹریفک کم ہوتی ہے۔ ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے فیئرز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ فلائٹ اور ہوٹل بکنگ ایک ساتھ ایز اے پیک کروانے پر آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ بہت سی کمپنیز ہوٹل ڈسکاؤنٹ آفر کرتی ہیں جب آپ فلائٹ بھی ساتھ ہی بک کرواتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہروں میں واقع ایئرپورٹ سے ٹریول نسبتاً سستا ہوتا ہے بجائے ان ایئرپورٹس کے جو شہروں سے باہر یا دور واقع ہوں۔ ان کی اس بات کی بنیاد یہ پیش کی جاتی ہے کہ ایسے کیسز میں ایئر لائن کمپنی آپ کو بس سروس یا کار بورڈنگ مہیا نہیں کرتی، چنانچہ کاسٹ کٹنگ ہو جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں کئی بار اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ٹکٹ بکنگ سے قبل آلٹرنیٹیو ایئرپورٹس پر پرائسز کا جائزہ لینا آپ کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ عام طور پر مہنگے کیریئر کے مقابلے میں بجٹ ایئر لائن سے ٹکٹ خریدنے کی لاگت سستی ہوتی ہے۔
ان کے ٹکٹ سستے ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹرمیڈیریز کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رہے کہ بجٹ ایئر لائنز آمد و رفت کے اخراجات کم وصول کرتی ہے، چنانچہ وہ اپنے طیاروں کی اکانومی کلاس میں زیادہ نشستیں شامل کرنے کا رجحان رکھتی ہے۔ نتیجے کے طور پر کرسیوں کے درمیان جگہ کم ہو جاتی ہے، جس سے کچھ لوگ انکمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ ایسے ایئرپورٹس جو میجر سٹیز کو سرو کرتے ہیں، وہاں پر مسافروں کا ہمیشہ زیادہ ہجوم رہتا ہے، جس سے طیارے ہمیشہ اپنی مکمل کیپیسٹی کے ساتھ پرواز بھرتے ہیں۔ نتیجتاً ٹکٹ فیئرز کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مانچسٹر جانے والی فلائٹ کی نسبت لندن جانے والی فلائٹس زیادہ تر سستی ہوتی ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ون وے ٹکٹ کی قیمت ٹو وے ٹکٹ کے مقابلے میں ہاف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ اگر آپ جانے اور آنے کی 2 ون وے ٹکٹ لیں تو ان کی کل لاگت زیادہ آئے گی اس ٹکٹ کے جو 2 وے خریدی گئی ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایئر لائن کمپنیز 2 وے بکنگ کروانے والے ٹریولرز کو کچھ چھوٹ دیتی ہیں، چنانچہ اس سے کچھ پیسے بچت کیے جا سکتے ہیں۔ ٹریول پلان کرتے ہوئے انڈائریکٹ روٹ آپشنز کو نظر انداز مت کریں۔ کئی بار ڈائریکٹ روٹ کی نسبت انڈائریکٹ روٹ آپ کے لیے کافی بچت کا سبب بن سکتا ہے۔ معزز سامعین، آئی بلیو آپ اپنا نیکسٹ ٹرپ پلان کرتے ہوئے ان ٹپس کو مد نظر رکھ کر کچھ نہ کچھ سیونگ ضرور کریں گے، لیکن ہمارے لیے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا کیا ہوا سبسکرائب اور لائک ہی کافی ہے۔ اللہ نگہباں۔